لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وماسبي حقوقهم ومنجري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات مجلس تو گھنٹوں سے شروع ہے. نیا ممبر پر بیٹھنے کے بعد مجھے حیرت ہو رہی ہے. فیس بک پر یوٹیوب پر پوسٹر چھپنا اعلان ہونا تو لوگ ہیں کہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسی ماحول کو کئی گروپ میں بانٹ دیا گیا ہے. چپ بیٹھے رہیے، میں بھی ایسے ہی بولوں گا. کچھ تو بیچارے آتے ہیں پریشانی سوسانی سب میں پھنسے رہتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ سوچتے ہیں ابھی سوسانی ہو رہی ہے. ارے تو پریشانی اور سوسانی میں ذکر اہل بیت نہیں ہے کیا؟ معاف کریں آپ. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی تو مولانا خطبہ پڑھ رہے ہیں، کچھ سوچتے ہیں چلو ابھی تو فضائل پڑھنے ہیں، مصائب میں چلیں گے. کچھ سوچتے ہیں کہ ہماری انجمن تو نواب پڑھنے آئی ہے، مولانا اتر جائیں گے تب ہم جائیں گے فرش اعلیٰ پر. چلیے اتنے تو تعداد سنا دی میں نے. کچھ لوگ وہ ہیں جو تبرکن مجلس میں آ جاتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ نہیں سر، یہ تبرک کا ترجمہ نہیں کیا. تبرکن آ جاتے ہیں. چلو بھائی چلو تبرک لے کے آ جائیں گے. تو میں کہوں گا آپ بولے تاکہ میں مجلس پڑھنا شروع کروں. میں کہوں گا کہ ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بڑھتے ہیں. ایک تبرک گیٹ پر بڑھتا ہے، ایک تبرک فرش اعلیٰ پہ بڑھتا ہے. تو وہ جو تبرک گیٹ پر بڑھتا ہے وہ تو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جو تبرک یہاں بڑھتا ہے صرف وہی لوگ لیتے ہیں جن کے ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے. سلامات پڑھیں محمد علیہ محمد. یہ تبرک جو یہاں سے بڑھتا ہے یہ روحانی تبرک ہے. وہ گیٹ والا تو جسمانی ہے، یہ تبرک یہاں تقسیم ہوتا ہے یہ روحانی ہے. اب غور کیجیے، اور ہر جگہ جانے سے پہلے دیکھنا چاہیے ادھر کا ماحول کیسا ہے کیا ہے. اسی حساب سے بیان شروع کرنا چاہیے. اپنی ملت کو اپنے قوم کو فتنہ فساد سے بچانا چاہیے. کچھ کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ غور کیجیے. اب اگر ساتھ دیں گے آپ تو چند منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی. اگر ساتھ نہیں دیا تو 2:30-3 بجے ممبر چھوڑوں گا. یہاں میٹر کی کمی تھوڑی ہے. ہم نے ایسے گھرانے سے لو نہیں لگا رکھیے جہاں خزانے ختم ہو جاتے ہیں. محمد ہماری لو ایسے گھرانے سے لگی ہوئی جہاں خزانے ختم ہی نہیں ہوتے. اس خزانے سے ہمیں ملتا جاتا ہے. ممبر پر بیٹھ کے ہم فرش والوں میں بانٹتے جاتے ہیں. تب یہ ادھر کی عطا ہے، مدد ہے، بہت بڑا فیض و فضل ہے اہل بیت کا کہ نمبر پہ بیٹھ کے وقت میں بیان کرتا ہوں. اور جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں
وہ میرے مزاج سے بات نہیں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بات بیان کروں میں قرآن سے بیان کروں. اگر فضائل اہل بیت حدیثوں سے بیان کیا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ارے چھوڑیے یہ تو حدیث شریف ہے، یہ تو ضعیف ہو سکتی ہے. سو گئے کیا؟ ارے چھوڑیے تو حدیث شریف ہے، یہ تو ضعیف ہو سکتی ہے. ماننے کو تیار نہیں. اس لیے میں نے اپنا مزاج بدل دیا کہ اب جو پڑھوں گا قرآن شریف سے پڑھوں گا تاکہ دنیا اچھی طرح سمجھ لے حدیث شریف ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن شریف کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی تلاوت کی. چلیے آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اپنا اپنا طریقہ بیان ہے، سلیقہ گفتگو ہے. اب دیکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں، غور کریں آپ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. چیخ پکار نہیں کرتا ہوں میں، میٹر دیتا ہوں. غور کریں آپ، خالی چلانے سے کیا ہوگا؟ اصل قیمت ہوتی ہے میٹر کی. اب ترجمہ سنیے اور ادھر سے جو بکواس ہے اس کا جواب سنیے. ارے ادھر بھی سمجھو ادھر بھی سمجھو. ادھر سے جو بکواس ہے اس کا جواب اسی آیت سے میں دوں گا. اللہ کہہ رہا کہ ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا. ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا. جب تک چپ رہیں گے یہی ریپیٹ کروں گا. ایک کو رسول بنا کر بھیجا جس کے 3 کام ہے: آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. اور ایک طبقہ عالم اسلام کا ہے، وہ کہتا ہے، اب جواب پہ جواب دوں گا میں، وہ طبقہ کہتا ہے ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد رسالت ملی. ارے میں کہوں گا کہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت پڑھ کے دیکھو. 40 سال نبی انتظار کریں گے نبوت رسالت کا. 40 سال تک اس لائق نہیں تھے جو رسالت اور نبوت کے وزن کو سنبھالتے. یہ کیا بیکار کی بات ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی. جواب دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے. ارے اٹھا کے دیکھو سورہ جمعہ کی دوسری آیت. اللہ کہہ رہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا. تو اب تو مانو اللہ نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا، بھیج سے نہیں بنایا. ارے ہمارا نبی افضل المرسلین سید المرسلین ہے. اور عیسیٰ کون ہے؟ افضل یا مفضول ہے؟ بولیے جناب عیسیٰ کون ہے؟ رسول سے، ہمارے رسول سے افضل ہے کیا؟ نہیں. بے شک نبی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے رسول سے افضل نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی. غور کریں آپ، عیسیٰ کو کب ملی؟ جب مریم کے دشمن آ گئے، انگوش نوائی کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تیری تو شادی نہ ہوئی ہے. اللہ نے مریم سے پہلے کہا تھا کہ خاموشی کا روزہ رکھنا، بکواس کرنے والے آئے تو چپ رہنا، بولنا نہیں. تو اب اللہ نے منع کیا ہے بولنا نہیں. ابھی اتنی بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں کہ گھر میں بچہ کہاں سے آ گیا، تیری کبھی شادی نہیں ہوئی ہے، تب مریم بولیں کیسے؟ اللہ نے کہا کہ بولنا نہیں، خاموشی کا روزہ رکھ لینا. تو پھر مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں بولا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو کہ ہمارے میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو. اشارے سے کہا، زبان سے نہیں. فاشارت الیہ کہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو کون ہے. اب انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
ارے جھولے کے بچے سے ہم بات کیسے کریں؟ جیسے ہی کہا کہ حوالے سے آواز آئی انی عبداللہ آتانا الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کہاں ہے آپ؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانا الکتاب، اللہ نے اپنی کتاب مجھے عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ارے تو عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت مل گئی، فخر عیسیٰ کو 40 سال بعد مل گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بات جناب عیسیٰ تک آ گئی تو ایک بات اور سن لیجیے، جناب عیسیٰ کے دور میں اور ہمارے نبی کے دور میں کتنا فاصلہ ہے؟ مجلس میں آنے کا فائدہ کہ اگر علم میں اضافہ نہ، 500 سال۔ کتنے؟ 500 سال۔ اب سوچئے جناب عیسیٰ کے 500 سال بعد نبی آئے ہمارے، لیکن کیا عیسیٰ نے خبر نہیں دی تھی؟ پھر قرآن اٹھا کے دیکھو، اب قرآن کی آیت نے کہا کہ ہاں عیسیٰ نے تو 500 سال پہلے بتا دیا۔ غور کیجیے گا آپ، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سو گئے آپ۔ مبشرا، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں عالم الغیب تو بس اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو 500 سال پہلے عیسیٰ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہاں ہے آپ؟ کیسے پتہ چل گیا کہ 500 سال بعد ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام جو ہے احمد ہوگا؟ آواز پہنچ رہی ہے، الفاظ بھی پہنچ رہے ہیں۔ اگر خالی آواز پہنچ رہی ہے، الفاظ نہیں تو بھائی گھٹا دوں گا میں۔ ہاں اب توجہ دیجیے، مبشرا برسول یاتی، بے رسول، رسول کی لفظ ہے، بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ دیکھیں دو طرح سے آنے والے نبی کا تعارف کرا دیا، منصب بھی بتا دیا کہ آنے والا رسول ہوگا، اور نام بھی بتا دیا کہ آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ اور آنکھوں سے ڈانٹ رہے ہو کیا مجھے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، ہزیان تھوڑی پڑھ رہا ہوں۔ ہے وہ جو رسول آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ آپ بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ نہیں بولیں گے میں بھی چپ بیٹھ جاؤں گا۔ کلمہ پڑھ لیجئے تو پتہ چلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عیسیٰ نے کہا آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ یہ محمد کیوں نہیں کہا؟ احمد کیوں کہا؟ ارے میں علمی مشاغفیاں پیش کرتا ہوں اور کچھ لوگ جب سے میرا پتہ صاف کرتے ہیں، انہیں کہا کو بلا رہے ہو، ہمیں بلا لو، ان کو بلا لو، ہے نا، چھوڑو، شمشاد صاحب خالی علمی باتیں پڑھتے ہیں۔ ارے چھوڑو ان کو، کہا کہ بولا علمی باتیں پڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا احمد ہو، ارے علمی مجلسیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے بیچ میں نہ ہوگی تو کیا ابو جہلوں کے بیچ میں ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ دیکھیے ہمارے نبی کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، لیکن عیسیٰ نے کیوں احمد کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ احمد ہے اس میں تفصیل۔ دیکھیے مجلس ان کو سنا رہا ہوں جو ہم پر یہ تہمت دیکھیں رسول کو تو مانتے ہی نہیں، یہ تو خالی علی علی کرتے ہیں، رسول کو مانتے ہی نہیں۔ تو آپ ہماری مجلس میں بیٹھو، دیکھو ہم مانتے ہیں اور کیسا مانتے ہیں۔ ارے بھائی ہم کسی ڈالر والے کو توجہ دیں، کسی ڈالر والے کو رسول نہیں مانتے، ڈالر والے کو رسول مانتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اسی کو رسول مانتے ہیں جسے قرآن منوا رہا ہے۔ تب ایک نام محمد، ایک احمد۔ عیسیٰ نے کیوں احمد کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ تو نبی کے دو نام ہیں۔ اب دیکھیے ایک اسم ہوتا ہے اسم ذات، اور ایک اسم ہوتا ہے اسم صفات۔ یہ نبی کا اسم ذات ہے احمد، محمد بھی اسم ذات ہے۔ اب اس میں صفات دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھیے، کبھی اللہ نے طٰہٰ کہہ کے خطاب کیا، کبھی یاسین کہہ کے خطاب کیا، کبھی ایھا المدثر کہہ کے خطاب کیا، کبھی ایھا جو ہے نا
ہم مدثر کہہ کے خطاب کیا. اب آپ ذرا دیکھیں آپ اتنے خطاب ہے سب میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت معلوم. اللہ جو ہے کبھی تا کہہ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے طیب و طاہر بندے. کبھی یاسین کہہ رہا ہے اے میرے سید و سردار بندے. اللہ اکبر مر کریں آپ. کبھی کہہ رہا اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے میرے چادر اوڑھنے والے نبی، اے میرے کملی اوڑھنے والے نبی. ارے سناٹے میں آپ میں آرام سے مجلس پڑھتا ہوں، ممبر پر اچھل کود نہیں کرتا. رسول کی پیشین گوئی ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگ ہمارے ممبر پر بندروں کی طرح اچھلیں گے، لہذا ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. آپ میٹر پر مر کیجئے. اللہ نے یا ایھا المزمل، سب اس میں صفات ہیں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. آپ دیکھیے اے میرے چادر اوڑھنے والے نبی، اے میرے کملی اوڑھنے والے نبی. اب ایک جملہ کہہ دوں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں سیاہ پوش؟ آپ توجہ دیں، آپ جواب دوں گا میں. تو آپ دیکھیے اللہ نے کہا اے میرے چادر اوڑھنے والے نبی اور اے میرے کملی اوڑھنے والے نبی. تو یہ بتائیے کہ نبی کا خطاب تو چادر اوڑھنے والا بھی ہے اور کملی اوڑھنے والا بھی ہے، لیکن بڑے بڑے جلسوں میں خالی کملی کا ذکر کیوں ہوتا ہے، چادر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جب تک سب نہیں بولیں گے میں بولتا رہوں گا. خالی کملی کا ذکر کیوں ہے؟ ہر تمام جلسوں میں خالی کملی والے نبی، خالی کملی والے نبی. تو اب دو باتیں کہوں گا کہ خالی کملی کا ذکر کیوں ہے، چادر کا ذکر کیوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے چادر کا ذکر؟ اس لیے کہ چادر کا تعلق نبی سے بھی ہے، اہل بیت سے بھی ہے. اب کلر کا تو پتہ نہیں ہے، کملی کون سے کلر کی تھی. تو جب جا کے جلسے میں جائیے، میں منع نہیں کروں گا، جا کے سنیے کالی کملی والے نبی، کالی کملی والے نبی. تو اب بکواس بند کر دو. اب تو مانو کہ سیاہ لباس پہننا نبی کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. بڑے محمد والے محمد کا میں نے سوچا ذرا بولتے ہیں، مزاج تو معلوم ہے مجھے، لیکن ابھی بیان رکا ہوا ہے. احمد نام کیوں ہے، محمد کیوں ہے؟ احمد نام ہے عالم انوار کا. نبی کی دونوں زندگی دیکھیں، ایک عالم انوار والی زندگی، ایک عالم اجسام والی زندگی. تو نبی کا عالم انوار والا نام ہے احمد. احمد کے معنی کہ اس میں تفصیل ہے. کیسے بنا ہے احمد؟ مادہ کیا ہے؟ ارے کاش سب لوگ عربی نہ ہوتے تو مزہ آ جاتا. اس کا مادہ ہے حمد. حمد یعنی تعریف. نہیں توجہ ہو رہی ہے مولانا، آپ اوپر بیٹھ جائیے سمجھائیے. حمد، حمد کیا نماز میں سورہ حمد نہیں پڑھتے آپ؟ ریڈیو کا اور دے دوں گا میں. نماز پڑھتے ہیں پہلا سورہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. ساری کی ساری کل کی کل تعریفیں بس اس خدا کی ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو میں کہوں گا یا اللہ تعریف جتنی ہے وہ صرف تیری ہے، تو تیرے علاوہ کہ ہم کسی اور کی تعریف نہ کریں. ہماری مجلسوں میں کبھی علی کی تعریف، کبھی حسن کی تعریف، کبھی حسین کی تعریف، کبھی فاطمہ زہرا کی تعریف. سو گئے کیا؟ اب تو کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں بس اللہ کے لیے ہے. کیا نادان تجھے پتہ نہیں ہے؟ ارے ساری تعریفیں ہمارے لیے ہے، بے شک ہیں، لیکن جس کی تعریف قرآن میں خود میں نے کر لی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. حمد کو سمجھیں تبھی احمد محمد سب سے بن جائے گا. جو بحث چھیڑ دی اسی پر مجلس تمام ہوگی. احمد اس میں تفصیل. احمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد سے بنا حامد.
حامد یعنی تعریف کرنے والا. سو گئے کیا؟ حامد یعنی تعریف کرنے والا. احمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے. محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. کہاں چلے گئے؟ تو عیسیٰ نے کہہ دیا میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہ عالم انوار کا نام ہے. عیسیٰ نے بتا دیا کہ ابھی تو آنے والا رسول عالم انوار میں ہے. عالم انوار میں نبی نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، لہذا اللہ نے نام احمد رکھ دیا. ابھی محمد نام کیوں رکھا گیا؟ یا اللہ ابھی عالم اسلام میں آگے محمد کیوں نام رکھ دیا ان کا؟ تب اللہ آواز دے گا کہ نادان تجھے پتا نہیں ہے. ارے عالم انوار میں سب سے زیادہ تعریف انہوں نے میری کی. غور کریا. لیکن جب یہ دنیا میں آ گئے تو سب سے زیادہ تعریف انہی میں نے کی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. صلوات پڑھیں تو میں مجلس پڑھوں. اب دیکھیے مجلس کا یہی فیض ہے. یہ مجلس حسین کا کرم ہے. جتنی بکواس ہوتی ہے آپ کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، سنجیدگی سے اس کا ہم لوگ جواب دیتے ہیں. اب تفسیر اٹھا کے دیکھیے، ادھر کی نہیں ادھر کی. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. تو اس میں کیا لکھنا رہا؟ بھئی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جاہل بدو ان پڑھ عربوں میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا. وہ کہہ رہے ہیں رسول بھی جاہلوں میں سے معاذ اللہ ایک جاہل تھے. مجھے آنکھوں سے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں تو نقل قول کر رہا ہوں. رسول جاہلوں میں سے ایک جاہل تھے، کیا مطلب؟ کیا وہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. بھئی کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں وہ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. تو پھر کہوں گا سورہ جمعہ کی دوسری آیت پڑھو. ادھر توجہ دیں آپ، دوسری آیت پڑھو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. تم کہہ رہے کہ معاذ اللہ وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، بے سواد تھے. تو اب دیکھیے ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف. پھر لفظ بول دوں میں، ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا. میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو میں کو نہ سمجھے وہ کیا سمجھے گا؟ ہم نے جاہل ان پڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا. تو میں پھر بولوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف. فرض کیجیے اگر خانہ ہے، چلیے یہ اگر خانہ ہے ظرف، یہ مجمع ہے مظروف. کہاں چلے گئے آپ؟ ارے بھائی یہ ہاتھ ہے ظرف، یہ رومال ہے مظروف. نہیں بولیں گے آپ. آپ نے پوچھا چائے پیلی؟ کہاں؟ ہاں پیلی. تو بھائی چائے کہاں تھی؟ کپ میں تھی. تو چائے کا کپ جو ہے وہ ہے ظرف، چائے ہے مظروف. اب کھانا کھاؤں گا تو بریانی لگ جائے گی. پلیٹ ہے ظرف، بریانی ہے مظروف. یعنی جو میں توجہ جس میں ہے وہ ظرف ہے، اور جو میں ہے وہ مظروف ہے. تو عقل کے گورو یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جاہلوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا. تو اب تو مانو کہ جو رسول بن کر آیا ہے وہ اور ہے، اور جس ماحول میں بھیجا گیا ہے وہ اور ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب عظمت رسول کو سلام کرنا کیا عظمت ہے. چونکہ میں نے ابھی احمد اور محمد سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں جملہ بول دوں. محمد دیکھیے ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ عالم انوار میں کس نے تعریف کی؟ غور کریں آپ، کس نے تعریف کی عالم انوار میں؟ اللہ کی تعریف نبی نے کی. اب محمد تو میں کہوں گا یا اللہ پروردگار تو نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟
تیرا نام تو محمود ہے، کہاں چلے گئے آپ؟ ابھی حدیث قصہ نہیں سن رہے تھے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، یہ نہیں ہے نہیں؟ تو اللہ ہے محمود اور یہ ہے محمد۔ محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، محمد یعنی جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ کہ اللہ تو اللہ ہے، زیادہ قابل تعریف تو ہے یا یہ ہے؟ تیرا نام محمد ہونا چاہیے، ان کا نام محمود ہونا چاہیے۔ اللہ آواز دیا نادان تمہیں کیا پتا ہے؟ ارے میری تعریف تو ساری کائنات کرتی ہے، لیکن ان کی تعریف میں کرتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو اب نتیجہ لیجئے، پیچھے والوں ریسٹ لینے آئے ہو کیا؟ مجلس جگانے کی جگہ ہے، بیدار کرنے کی جگہ ہے، تھپکیاں دے کے سلانے کی جگہ نہیں ہے، ورنہ اگر کچھ لے کے نہ گئے تو فائدہ کیا ہوا نہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ پر نظر رکھیے۔ محمد اللہ کی نظر میں ہر آن، ہر وقت، ہر دم قابل تعریف ہے۔ پیغمبر اسلام 1 گھنٹے 2 گھنٹے کو نہیں، ہر وقت، ہر آن، ہر لہجہ اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہے۔ ہر حال میں ہمارے نبی قابل تعریف ہے، اس لیے اللہ نے ان کا نام محمد رکھا۔ جب تک سب باجماعت نہ بولے، اسی کو ریپیٹ کروں گا میں۔ ہر حال میں ہمارا نبی اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہے، اسی لیے محمد نام رکھا کہ سمجھ لو میرا نبی ہر حال میں میری نظر میں قابل تعریف ہے۔ نہیں بولے تو بلوا دوں گا۔ اگر کسی کو علم دے دے تو قابل تعریف ہے، اگر کسی سے قلم مانگے تب بھی قابل تعریف ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد کا۔ کسی کو حق نہیں کہ نبی جو ہے وہ اگر قلم دعوات مانگے تو تہمت ہذیان دے دے۔ تاریخ پہ نظر ہے نا آپ کی، آخری وقت کی خواہش تو سب پوری کی جاتی ہے۔ کوئی آخری فرمائش ہو تو بتائیے، کوئی وصیت ہو تو کیجیے۔ اور نبی کیا ہے؟ وصیت کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں تو نبی کرتا سے والقلم، اے مسلمانوں لا قلم دعوات انی اکتب لکم رسالتاً، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آج جو گمراہی پا جا رہی ہے اس کا سبب تلاش کیجئے تاریخ میں۔ نبی نے کہا قلم دعوت لاؤ، ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد ہرگز تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ تو کہنے والے نے کیا کہا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہنے والے نے کیا کہا؟ کہتاؤ حاضر رجل، ارے چھوڑو اس شخص کو۔ دیکھیے نبی کو کیا کہہ رہا ہو؟ چھوڑو اس شخص کو، یہ تو ہذیان بک رہے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر معاذ اللہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ ارے جلدی سے کہہ دو تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو قلم دعوات سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں لکھوا دوں، کہا لا قلم دعوات میں لکھ دوں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پھنس گیا میرا، ذرا ریسٹ لے رہے ہیں، سارے دن کے تھکن ہم پہ اتار رہے ہیں۔ میں قیامت کی باتیں پیش کر رہا ہوں، غور کیجیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ساتھ دے دیا تو آخری بات ہوگی میری۔ مجھے معلوم ہے انجمنوں کو نوئے پڑھنے ہیں، ان کا وقت نہیں لینا مجھے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب جب نبی نے قلم دعوات مانگا تو چلیے ان لوگوں نے نہیں دیا، ان کو پہچانیے، ان لوگوں نے نہیں دیا تو علی تو لا دیتے قلم دعوات، فاطمہ تو لا کے دے دیتی، حسن حسین تو قلم دعوات صاحب دیں گے آپ تو یہ شاید آخری بات ہوگی۔
ظاہر ہے کہ بھائی ہم لوگ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن کوئی اعتراض پہ اعتراض ٹھوکتا ہے تو جواب تو ہم دیں گے۔ تو یہ کیا ہے، انہوں نے قلم دعوات نہیں دیا تو علی بھی تو تھے، فاطمہ بھی تو تھی، حسن حسین بھی تھے، یہ کیوں نہ لائے قلم دعوات؟ تو میں کہوں گا ان سے کہاں ہے؟ ارے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دو، جس سے مواخذہ، سنیے گا، جس سے مطالبہ ہوتا ہے عدم امتثال کے بعد اسی سے مواخذہ ہوتا ہے۔ تو مطالبہ قلم دعوات کا کس سے ہے؟ کنجون صاحب سنیے، مولانا آپ سنیے، کس سے خطاب ہے؟ تو میں سورہ جمعہ سے ہٹا نہیں ہوں۔ دو طرح کے لوگ ہیں وفات پیغمبر کے وقت، اگر کوئی یہ بھی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے۔ دو طرح کے لوگ، دونوں کا ثبوت قرآن سے دوں گا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ہے، جس کو میں نے عنوان کلام بنایا۔ تو اللہ نے دوسری آیت میں، سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں کیا کہا؟ هو الذی، توجہ دیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، دھیان ادھر رکھیے، نیت پر ڈٹے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نیت تو آپ نے کی نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور سلام ختم ہونے سے پہلے کبھی ترجم کر لیا اور کو کر لیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ادھر ادھر نہ کرو، جس نیت سے آئے ہو ڈٹے رہو، اس نیت پر باقی رہو۔ ہمیں سننے آئے ہو تو ہماری طرف دیکھو، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا شمار دائیں بائیں دیکھنے والوں میں۔ صلوات ہے محمد آل محمد پر۔ جملہ سنیے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ احزاب کی ایک آیت میں، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اب سوچئے، فیصلہ کیجئے مطالبہ کس سے ہے؟ جس سے مطالبہ ہوگا، اگر کام نہیں کیا، عمل نہیں کیا تو مواخذہ اسی سے ہوگا۔ تو آؤ دیکھو یہ مطالبہ کس سے ہے۔ نبی نے کہا کہ لا قلم دعوات، ایتونی بالقرطاس والقلم، لا قلم دعوات، کاغذ لے کے آؤ، انی اکتب لکم رسالتاً، میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ جاؤں، ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد تم لوگ ہرگز گمراہ نہ ہو۔ کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کو خطرہ ہے گمراہی کا۔ تو گمراہی کا خطرہ کس سے ہے؟ سورہ جمعہ پڑھو کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دل لگائیے، ذرا علمی باتیں میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ تبرک روحانی لے کے جائیں گے آپ۔ تو اب اس کا ترجمہ تو آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے جاہل انپڑھ بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا، جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتابوں کی، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے ضلالت مبین میں مبتلا تھے، ضلالت میں مبتلا تھے۔ جب تک چپ رہیں گے میں یہ ریپیٹ کروں گا، یہ سب کے سب ضلالت میں مبتلا تھے۔ یعنی پہلے کی کنڈیشن کیا تھی؟ یہ سب ضلالت میں، گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی اصل ہے ضلالت، ایک وہ لوگ ہیں جن کی اصل ہے ضلالت۔ اب سورہ احزاب کی آیت پڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے صلوات ہی نہ پڑھی ہے؟ تو ایک وہ لوگ ہیں جن کی اصل ہی ضلالت ہے، ایک وہ ہستیاں ہیں جن کی اصل طہارت ہے۔ اب عربی مقولہ سنو، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے کبھی نہ کبھی اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے، اصلیت کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ تو نبی کو خطرہ ان سے نہیں ہے پلٹ جانے کا جن کی اصل طہارت ہے، خطرہ ان سے جن کی اصل ضلالت ہے۔
सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आज इतनी गुमराही जो हो रही है क्यों है? नबी के फरमान पे अमल नहीं किया और फिर चीख मार के कहा था वो हाजिर नबी छोड़ो चलो जान बग रहे हैं। तो फिर कुरान पढ़ दूं मैं क्या? अरे मेरा मजाज है मेंबर पर बिठा के भी मौजूद हो तो कुरान से हट के नहीं पढ़ता हूँ। गौर करें आप, अल्लाह क्या कह रहा है, इन्होंने क्या कर दिया। तारीखी हकीकत पेश कर रहा मैं, सुनिए, जवाब कुरान से दे रहा हूँ। अल्लाह क्या कह रहा है? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार अपनी आवाज को, नबी की आवाज को बुलंद न करना। नबी ने कहा ला कलम लावा, चीख के कर रहे हो, अरे इन्हें छोड़ो तो जान बन रहे, हर बना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तो नबी की आवाज पे आवाज बुलंद करना जायज है क्या? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तो बोले जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिस देश में आदमी रहता है वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, बाकी लोग हैं, यहाँ के कानून का पालन तो करना होगा। कितने बजे जो है सभ्यदारी आपकी खत्म होनी है, सबका ख्याल करना होगा हमें। हम देश के गद्दार लोग नहीं हैं, देश के कानून का पालन करते हैं। इसलिए मैं शॉर्टकट में आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि अब हमारे नबी की अज़मत क्या है। गौर कीजिएगा, कितनी हदीसें हैं नबी, अगर साफ दे दें तो आखिरी जुमला, कितनी हदीसें हैं, कोई गिनती है? नहीं है। तो अब जरा जवान बच्चों को समझा दूं कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस कुदसी किसे कहते हैं और कुरान किसे कहते हैं, ये लेके जाइए। हदीस उस कलाम को कहते हैं जो नबी का कलाम हो लेकिन मफ़हूम खुदा का हो। सोच के सुन रहे हैं आप, कलाम नबी का, मफ़हूम खुदा का, उसे कहते हैं हदीस। फिर हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जब कलाम भी खुदा का हो, मफ़हूम भी खुदा का हो, मगर साथ में कोई चैलेंज ना हो, उसे कहते हैं हदीस कुदसी। फिर कुरान किसे कहते हैं? कुरान में भी मफ़हूम भी खुदा का, कलाम भी खुदा का, साथ में एक अदद चैलेंज भी हो। फातू बसूरत मिन मिस्ले, अगर तुम्हें शक है कि अल्लाह कलाम नहीं है तो इस कुरान के एक छोटे से सूरह का जवाब बना के लाओ। 14 सदियां गुजर गई, एक छोटे से सूरह का जवाब कोई बना के लाया? नहीं लाया। वो छोटा सा सूरह कौन था जिसे खाने काबा के दरवाजे पर नबी ने लटका दिया था? सूरह कौसर। इन्ना अतना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसका जवाब लाओ। अब कोई जवाब आज तक न ला सका। एक शायर गुजर रहा था, एक शायर गुजर रहा था, उसने सोचा अरे जवाब कहाँ लिखूंगा, काफिया से काफिया मिला दूं। इन्ना अतना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसने नीचे लिख दिया हारा है कलामुल बशर, माँ कलामुल बशर, हारा माँ कलामुल बशर। अरे ये किसी बशर का कलाम नहीं है, बशरियत से माफूक हस्ती का कलाम है। आप सो रहे हैं। 14 सदियां गुजर गई, जब दुनिया सूरह कौसर का जवाब न ला सकी तो साक़िए कौसर का क्या जवाब ला सकती? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अब नबी हदीस में जो कह रहे हैं अपनी तरफ से नहीं, इसका भी सबूत कुरान से दे दूं। इतने सन्नाटे में सुन रहे, फंस गया मैं आकर। मेरा भी मिजाज अलग है, जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मजबूत करनी चाहिए। गौर करें आप, तवज्जो दें। अल्लाह जो है नबी के लिए क्या कह रहा है? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा रसूल अपनी ख्वाहिश नफ्स से लब भी नहीं हिलाता, कुछ बोलता ही नहीं है जब तक कि मेरी वही का नुज़ूल न हो जाए। यानी अल्लाह ने बता दिया मेरा नबी वही कहता है जो वही कहलवाती है।
سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں۔ میرا نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہلواتی ہے۔ تب ساری حدیثوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، انا ولی من نور واحد، اللہ نبی سے اللہ نے کہلوا دیا تو کہہ دیا انا والی من نور واحد۔ غور کریں آپ، فاطمہ بذرۃ منی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ لوگوں کو فضائل اہل بیت برداشت نہیں ہے، کچھ لوگ بکواس شروع کر دیتے ہیں، ارے اللہ نے تو ایک کو محمد بنا کے بھیجا، یہ پورا گھرانہ کا گھرانہ محمد کیسے ہو گیا؟ ارے تو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو نبی نے کہا ہے نہیں صاحب تو ایک عدد محمد تھے، سارا گھرانہ کیسے محمد ہو گیا؟ تو میں کہوں گا چلو آج کل نہیں جاتے ہو، رمضان میں مسجد میں جاؤ، دیکھو وہ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، جا کے سوال کرو اور کوئی سورہ کوثر پڑھ رہا ہے، آپ نے بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کوئی سورہ قدر پڑھ رہا ہے، آپ نے بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ارے کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، سورہ مدثر پڑھ رہا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہاں سو گئے آپ؟ تو اب تو مانو کہ قرآن کا ہر سورہ، اس کی ہر آیت قرآن ہے، ایسے ہی گھرانے آل محمد کی ہر فرد محمد ہے۔ دعوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے پیچھے سے نعرہ لگ گیا، اب آگے والے پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو تھک گئے۔ نعرہ حیدری پہ ایک جملہ بولتا ہوں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ ادھر سے آواز آئی نعرہ حیدری، تو باجماعت آپ نے کیا کہا؟ ارے یہ جملہ بھی سنیے، فرادہ عبادت کا ثواب اور ہے اور باجماعت عبادت کا ثواب اور ہے۔ سب نے مل کے کہا یا علی۔ غور کریں آپ، میرے والد مرحوم ایک شعر تنہائی میں جھوم جھوم کے پڑھتے تھے، بزرگوں کی آپ تو بہت سزاتی ہے۔ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جہاں ہے، عصائے پیر ہے تیرے جواں ہے، حضرت طفلا ہے۔ فارسی ہے، میں اردو ترجمہ کروں گا۔ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جہاں ہے، عصائے پیر ہے تیرے جواں ہے، حضرت طفلا ہے۔ اب ترجمہ کروں گا تو سب انشاءاللہ باجماعت داد دیں گے کہ اب جس شاعر کا بھی کلام ہو اس کا دماغ کتنا بلند تھا، اس کا آپ دیکھیں اس کی رسائی کتنی اونچی تھی۔ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جہاں ہے، یعنی علی کا نام تو اللہ کا نام ہے، اسی سے محفوظ ہے، اور کتنا راحت بخش نام ہے کہ ایک عدد نام ہے، کس کے کام آتا ہے؟ عصائے پیر ہے تیرے جواں ہے، حضرت طفلا ہے، بوڑھوں کے لیے عصا ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے تعویذ ہے۔ تو آپ نے غور نہیں کیا، عمر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ بچپنے والا، ایک حصہ جوانی والا، ایک حصہ بڑھاپے والا۔ عمر کے ہر حصے میں علی کا نام کام آتا ہے۔ تو اگر نہیں بولے تو آپ بولیں گے کہ بھائی عمر کے بھی 3 مرحلے ہوتے ہیں نا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ اب خود نام علی میں کتنے حرف ہیں؟ عین، لام، یہ۔ ارے کیوں چپ بیٹھ گئے؟ ہر 3 برے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ عین لام یہ، عین لام یہ۔ تب آؤ، مولا علی نے علم العداد کی تائید کی ہے، تو علم العداد سے نتیجہ نکالو، عدد کتنے ہوتے ہیں، عین کے عدد کتنے، لام کے کتنے، یہ کے کتنے، اور جلدی سے نتیجہ دے دوں گا۔ عین کے ہوتے ہیں 70 سال کا انسان ہوتا ہے بوڑھا، لام کے ہوتے ہیں 30 سال میں ہوتی ہے بھرپور جوانی، یہ کے ہوتے ہیں 10 سال کا ہوتا ہے بچہ۔ یہ اکیلا نام بوڑھوں کے بھی کام آتا ہے، جوانوں کے بھی کام آتا ہے، بچوں کے بھی کام آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
نے محسوس نہیں کیا کیا؟ ایک نعرہ ادھر سے لگا تو اس پہ بول دیا میں نے، اب ایک نعرہ ادھر سے لگا تو اس پہ بھی بولوں گا۔ رٹو تھوتا نہیں ہوں میں، رٹی رٹائی مجلس یوٹیوب کی مجلس نہیں پڑھتا ہوں میں، یہ مولا کا بہت بڑا میرے ساتھ کرم ہے۔ اب پھر دیکھیے حضور ذہنی، آپ نے نعرہ لگایا، سنیے، سلطان پور کا نام سنا ہے؟ ہم ہٹ اس سال بھی تھا ماں میں، اب تو طالب علمی کے دور میں اشرے بشرے پڑھنے جاتا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ نوجوانوں کی شکایت لے کے میرے پاس آ گئے۔ سنیے، آنکھ کھل جائے گی۔ انہوں نے کہا مولانا یہ لڑکے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم نے کیوں؟ کہ میں نے جوش میں کہہ دیا تھا نعرہ حیدرہ، تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ حیدری کہا جاتا ہے یا حیدرہ کہا جاتا ہے؟ میں چلیے مجلس میں سمجھا دوں گا۔ ہم رات میں منبر پہ بیٹھا، ہم نے بزرگوں کا احترام کیا کرو، توہین نہ کیا کرو، ان کے جذبات کی قدر کو نعرہ حیدرہ انہوں نے کہا تو تم اعتراض کیوں کر رہے ہو، مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تب نوجوانوں نے کہا مول صاحب یہ حیدرہ کہاں نعرہ ہے؟ کہہ رہے ہم تم علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو نعرہ حیدری کہتے ہیں۔ خیبر کی تاریخ پڑھو، جب علی نے اپنے نام کا ذکر کیا تو حیدرہ کہا۔ کیسے حیدرہ کہا ہے توجہ نے، کیسے حیدرہ کہا؟ جب مرحب نے کہا کہ انا الذی سمت لی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو علی نے بھی چیخ مار کے کہا وانا الذی سمت لی امی حیدرہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تب یہ تو سب تاریخ ہے، تاریخ کی لپائی پھٹائی نہیں ہو سکتی۔ بس مجھے خیبر پڑھنا نہیں ہے، تب آپ جانتے میں نے اشارہ کیا ہے۔ اب آ رہا ہوں منزل پر، رسول حدیث میں جو بھی فرمائے اپنی مرضی سے نہیں، ادھر سے وحی آتی ہے، ادھر زبان نبی کی کھل جاتی ہے۔ تب ایک حدیث چھوٹی سنا دوں، کیونکہ یہ مجلس امام حسین کے حوالے سے ہے، اور مجلس کے بعد جو ہے شبیہ تابوت کو بھی برآمد ہونا ہے، جس کے نام سے سب آپ کو معلوم ہے۔ لہذا ایک جملہ سنیے، نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، تو کیا اپنی مرضی سے کہا تھا؟ جب تک ادھر سے وحی نہ آ جائے نبی کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ تو پتا ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، اور نانا جو ہے نانا نواسے سے کہاں ہوتا ہے؟ بھرپور توجہ دیں آپ۔ میں آ جاؤں گا منزل پر۔ یا رسول اللہ، ہر نواسہ تو نانا سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ تو نانا ہیں، آپ حسین سے کیسے ہیں، نواسے سے کیسے ہیں؟ روح رسالت آواز دے نادان تجھے پتا نہیں ہے۔ روز ازل سے عصر عاشور تک حسین مجھ سے، اور عصر عاشور سے صبح قیامت تک میں حسین سے، میرا دین حسین سے، میرا اسلام حسین سے، میری تحریک حسین سے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے پیغمبر اسلام کی محنتوں کو بچانے کے لیے آپ دیکھیں کتنی عظیم قربانی دی ہے، اور کیا کیا بیت گئی امام حسین پر، سوچئے گا۔ تاریخ پہ نظر رکھیے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر نہ چھوڑتے تو مدینے میں حسین قتل کیے جاتے۔ مکہ کیوں چھوڑ دیا؟ حج کو عمرے سے کیوں بدل دیا؟ اگر نہ چھوڑتے تو مکے میں حسین مارے جاتے، حرمت مدینہ بھی برباد ہوتی، حرمت مکہ بھی۔ حرمت مکہ مدینہ بچانے کے لیے حسین نے پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں آ گئے، اور آنے کے بعد آپ کو سب پتا 2 تاریخ کو، دوسری تاریخ کو حسین کربلا میں آئے۔
اور اس کے بعد تاریخیں گزرتی رہی. 4 محرم کو عمر صاحب نے کہا ہے کہ جتنے حسین کے خیمے ہیں فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں. جناب عباس کو جلا لا گیا. ارے ملونوں تمہاری کیا مجال ہے؟ اگر تم میں طاقت ہو تو ذرا میرے آقا کے خیموں میں ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اللہ اکبر. اب حسین بار بار عباس کے سامنے آتے تھے لیکن اب عباس کے سامنے نہیں آئے. سر جھکا کے زینب کے ساتھ پاس آ کے کھڑے ہو گئے. آواز دی زینب میرے شیر عباس کو پھر جلال آ گیا ہے. اے بہن جلدی سے عباس کو بلاؤ ورنہ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی. کہا کہ میرے بھیا عباس کو اگر جلال آ گیا ہے تو آپ کیوں نہیں جا کے روکتے ہیں؟ کہ آپ کیا کہہ کے روک لو؟ ابھی تک ہر منزل پر عباس کو یہی کہہ کے روکا کہ بھیا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. زینب اب تو کربلا ہے مدینہ نہیں ہے. خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ اکبر. جناب زینب نے تیرے خیمہ سے آواز دی عباس جلدی بہن کے پاس آ جاؤ. جناب عباس آئے. آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ کا غلام حاضر ہے بتائیے کیا حکم ہے؟ کہ کیوں جلال آ رہا ہے؟ کہ ظالم کہہ رہے میرے آقا کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں. کبھی ہٹا کیوں نہیں لیتے؟ کہ شہزادی آپ کہہ رہی ہے تو ہٹا لوں گا مگر میں نے دشمنوں کو ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو خیموں کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ. ایسے عالم میں اگر خیمے ہٹاؤں گا یہ دشمن میرا مذاق اڑائیں گے. زینب نے کہا بھیا کچھ بھی ہو یہ تمہارے آقا کا حکم ہے. ارے جن ہاتھوں سے عباس نے خیمے لگائے تھے انہیں ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. رونے کا حق ادا کرنا. فرش اللہ پر خالی آپ نہیں آتے ہیں جناب فاطمہ بھی آتی ہے. آتی ہے تو کہے کے لیے آتی ہے. ارے رومال لے کے آتی ہے کہ میرے لال حسین کے ماتم کاروں کے آنسوؤں کو میرے رومال میں جگہ مل جائے. اب ان آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ روز قیامت ہوگا. عزادار سنو اب تاریخیں گزرتی نہیں. صبح عاشورہ نمودار ہوئی. اب اس کے بعد ارے حسین کتنے مظلوم ہیں. صبح سے لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں. کبھی قاسم کا لاشا لائے کبھی علی اکبر کا لاشا لائے کبھی عمر محمد کا لاشا لائے کبھی 6 ماہ کے بچے کا لاشا لائے. مگر ہائے مظلومی حسین جس حسین نے دن بھر سب کی لاشیں اٹھائے جب وہ حسین گھوڑے سے گرے تو کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا نہ تھا. سب کی خبر شہادت امام نے خیمے میں پہنچائی لیکن حسین کی خبر شہادت کون پہنچائے؟ 2 جملوں میں مجلس تمام کرتا ہوں. وفادار گھوڑا آگے بڑھا. اب جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا یہ ہے کہ اس نے امام کے جسم اطہر سے 7 تیر کھینچ کر نکالے. دانتوں سے شانے پکڑے امام کو ہلایا. اشارہ دیا کہ مولا بیٹھ جائیے میری پشت پر میں آپ کو خیمے تک پہنچا دو. مگر حسین تو ہمارے علاج میں تھے. اب وہ آگے بڑھا. اپنی پیشانی خون حسین نے رنگین کی. دوڑتا ہوا خیمے تک آیا. حضرت رونے کا پتہ کرو. سکینہ سمجھی میرے بابا آ گئے. اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا کیا دیکھا گھوڑا ہون میں لایا ہوا. اب میرا بابا نہیں ہے بلکہ گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال دی. اے وفادار گھوڑے ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ وہ گھوڑا جانور تھا مگر رونے لگا. سکینہ سمجھ گئے میرے بابا مارے گئے. آواز دیے میرے بابا کے وفادار گھوڑے اتنا تو بتا دے کہ ذبح کرنے سے پہلے ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟
اللہ نمازوں پر رحمت نازل کرے۔ اب دیکھیے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہر دشمنی ختم ہو جاتی ہے، مگر حسین سے اتنی بڑی عداوت تھی کہ شہادت کے بعد بھی دشمنی ختم نہ ہوئی۔ 1 منٹ میں مجلس تمام کروں گا۔ ارے حسین تو شہید ہو گئے، آؤ تاریخ پڑھو پتا چلے گا حسین کے سر کے ساتھ کیا بے ادبی ہوئی، ارے حسین کے جسم کے ساتھ کیا بے ادبی ہوئی۔ اب تاریخ کہتی ہے جب شمر ملعون حسین کا سر کاٹ کے لے کے چلا، جب سر کاٹ کے لے کے چلا، رونے کا ختم ہو گئی، سر کاٹ لے کے چلا تو کیا دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، جلدی سے کان لگا کے سنا رہے حسین کیا کہہ رہے ہیں، تو حسین کے ذہن سے آواز آ رہی تھی یا اماں انا لکا شان، اے اماں میں بہت پیاسا ہوں۔ شمر ملعون نے سر حسین کو زمین پہ پٹک دیا، فضرب علی رأسہ ضربۃ شدیدہ، حسین کے سر پہ تازیانے مارنے لگا، حتیٰ سکت رأس الحسین، یہاں تک کہ حسین کا سر خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر، مجلس تمام میں سنیے۔ اب آئیے جسم کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حسین کے زخمی بدن کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ جناب فضا روتی ہوئی آئی، جناب زینب سے کہا شہزادی زینب اب ایک بڑی قیامت خیز منزل سامنے آ گئی، کہ فضا کیا کہہ رہی ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، کیا گھوڑوں کی نال بندی کی ہو رہی ہے کہ ہم نے سنا شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی، اب حور کے قبیلے والے آگے بڑھے، کیا خبردار حور کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ حور کا لاشا ہٹا لیا گیا، اب بنو اسد کے لوگ آگے بڑھے، خبردار حبیب کا لاشا پر مال نہ کرنا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ختم ہو گئی مجلس، ایک ایک کر کے ہر شہید کا لاشا ہٹا لیا گیا۔ اب زینب کو انتظار ہے، ارے میری بھیا کی حمایت میں تو کوئی آ جائے، مگر ہزاروں گھوڑے سوار، ایک ادھر حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا، جس نواسے کو آپ کاندھے پہ لے کے ڈالتے تھے، اب اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں کیا قیامت کا منظر تھا۔ سیعلم الذین ظلموا أيهم منقلب